بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ مسجد اقصی کیا ہے اور اس کی مکمل تفصیل آپ کو بتاتا ہوں۔ چلو چلتے ہیں۔ دوسری مسجد تھی اور آج مسلمانوں کے لیے تیسری اہم ترین مسجد کی حیثیت رکھتی ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے تقریباً 40 سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا اور آج اس کا کل رقبہ 1,44,000 مربع میٹر ہے۔ اس جگہ 5 لاکھ سے زائد لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد اقصی کو بہت سے ناموں سے جانا جاتا ہے، جیسے کہ مسجد بیت المقدس، دیوار براق، مسجد قبلی، مسجد مروان، مقام براق، دیوار گریہ اور حرم پاک کے نام سے بھی اس کو جانا جاتا ہے۔ فلسطین کا شہر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 3000 سال پہلے کنعان کے لوگوں نے آباد کیا۔ اس کا نام فلسطین بھی انہوں نے ہی رکھا تھا۔ کئی ہزار سال یہ لوگ اس جگہ قیام پذیر رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ تعمیر کیا اور اپنے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ مسجد اقصی کو تعمیر کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد آگے مسلمان اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد یہودی کہلائی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے بیت المقدس کو سنبھال لیا۔ اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس نبوت آئی اور ان کے 12 بیٹے تھے، جس میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے نبوت سے نوازا۔ یہ سب اس وقت مصر میں آباد ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو اللہ کے حکم سے آپ نے اپنے لوگوں کو مصر میں موجود فرعون سے بچایا اور لوگوں کو دوبارہ فلسطین کی طرف لے آئے۔ اس طرح بنی اسرائیل دوبارہ فلسطین کی طرف آباد ہو گئے۔ اس کے بعد داؤد علیہ السلام کا دور آ گیا۔ انہوں نے دوبارہ مسجد اقصی کی تعمیر کا کام شروع کیا، کیونکہ مسجد اقصی صرف کھنڈرات بن چکی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس کام کو اپنی زندگی میں مکمل نہ کر سکے۔ اس کام کی ذمہ داری حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حصے میں آ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے۔ آپ نے مسجد اقصی کی تعمیر کو مکمل کیا۔ عراق کے بادشاہ نے 587 عیسوی میں بیت المقدس پر حملہ کیا اور چند دیواروں کے علاوہ سب تباہ کر دیا۔ اس نے یہودیوں کا قتل عام کیا اور ان کے مذہبی صحیفوں کو بھی جلا دیا۔ کچھ عرصہ بعد ایران نے یروشلم کو فتح کر لیا۔ حضرت مریم علیہ السلام بھی اس شہر میں رہتی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس مقدس شہر میں پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 70 سال بعد روم کے لوگوں نے مسجد اقصی پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے سب کچھ تباہ کر دیا، صرف چند دیواریں ہی بچی تھیں۔ واقع مراجع تک یہ مسجد ایسے ہی رہی۔ مسلمان پہلے اس کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے، لیکن بعد میں اللہ کے حکم سے ان کا قبلہ خانہ کعبہ کو بنا دیا گیا۔ لیکن مسجد اقصی کا رتبہ مسلمانوں کے دلوں میں ذرہ برابر بھی کم نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 6 سال بعد مسلمانوں نے
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں مسجد اقصی کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد عبد المالک بن مروان کی حکومت میں قوت صحرا کی تعمیر کی گئی۔ 1099 میں صلیبیوں نے اس پر دوبارہ قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کی خون کی نہریں بہا دی۔ جب نور الدین زنگی کا دور آیا تو بیت المقدس کو عیسائیوں سے حاصل کرنے کے لیے مہم شروع کر دی، جس کی تکمیل صلاح الدین ایوبی نے کی۔ صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ 1918 تک بیت المقدس مکمل طور پر مسلمانوں کے پاس رہا اور 1918 کے برطانیہ نے اسے دوبارہ اپنے قبضے میں لے لیا۔ برطانیہ کے قبضے کے کچھ دیر بعد یہودی یہاں تیزی سے آنا شروع ہو گئے اور 1948 میں یہودیوں نے زبردستی اپنے الگ ملک اسرائیل کا اعلان کر دیا اور فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم کا آغاز ہو گیا۔ دوستو، آپ کو بتاتا چلوں کہ 3 چیزیں الگ الگ ہیں: مسجد قوت صحرا، مسجد اقصی اور بیت المقدس۔ جو آپ کی ویڈیو میں نظر آ رہا ہے گولڈن گنبد، جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا سفر شروع کیا تھا، اسے قوت صحرا کہتے ہیں، اور اس پورے علاقے کو جس کے ارد گرد 4 دیواری بھی ہوئی ہے، جس پہ مسجد اقصی بھی شامل ہے، اسے بیت المقدس کہتے ہیں۔ اور یہ ہے مسجد اقصی جو قوت صحرا کے بالکل سامنے موجود ہے۔ اس مسجد میں عورتوں کے لیے الگ سیکشن بنایا گیا ہے جہاں عورتیں الگ سے نماز پڑھ سکتی ہیں۔ مسجد اقصی کی زیارت کیوں کرنی چاہیے، اس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 مسجدوں کے لیے سفر کیا جائے: پہلی مسجد نبوی، دوسری مسجد الحرام اور تیسری مسجد اقصی۔ قرآن پاک میں بھی مسجد اقصی کا ذکر آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مسلمان 16 سے 17 مہینے تک اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ مسجد اقصی بھی نماز پڑھنے کا ثواب ہزاروں نمازوں کے برابر ہے۔ مسجد اقصی کا دوسرا نام قبلی مسجد ہے۔ اندر سے یہ مسجد بہت خوبصورت اور بہت یونیک ہے، اور آرکیٹیکچر بھی بہت خوبصورت ہے۔ اندر سے یہ مسجد شام میں موجود امیہ مسجد سے ملتی جلتی ہے، جیسا کہ شام کی ویڈیو میں دکھائی تھی۔ ڈھونڈ کے اوپر مزائق اور اس وقت بہت زیادہ کیا گیا جسے دیکھتے دیکھتے انسان کھو جاتا ہے۔ جو آپ ویڈیو میں منبر دیکھ رہے ہیں، یہ صلاح الدین ایوبی کا منبر ہے جو ابھی تک 12 سال گزرنے کے بعد بھی موجود ہے۔ یہ لکڑی سے بہت ہی خوبصورتی سے بنایا گیا ہے۔ اس مسجد کے نیچے بیسمنٹ میں قدیم مسجد اقصی بھی موجود ہے، جس کی دیواریں باہر کی طرف سے نیچے جاتی ہیں۔ یہ حصہ سب سے پرانا حصہ ہے جہاں لوگ اکثر نفل ادا بھی کرتے ہیں، اور اس جگہ پر بچوں کو قرآن پاک بھی پڑھایا جاتا ہے۔ دوستو، یہ گولڈن گنبد جو آپ دیکھ رہے ہیں عبد المالک بن مروان نے بنوایا تھا۔ اس کے ساتھ چھوٹے سائز میں آپ دیکھ رہے ہیں، پہلے یہ ماڈل بنایا گیا تھا، اس کو ایسے تیار کیا جائے گا۔ اس وقت یہ گنبد گرے رنگ کا تھا۔ اردن کے بادشاہ حسین نے 1993 میں اس پر 200 کلو سونے کو
اس گنبد پر چڑھایا۔ اس کے اندر وہ مبارک پتھر چٹان موجود ہے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاؤں مبارک رکھ کر معراج کا سفر شروع کیا۔ اور اس کے باہر ایک جگہ موجود ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1,24,000 انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ یہاں پر امامت فرمانے کے بعد آپ اندر قوت سرا کی چٹان پر تشریف لے گئے۔ وہ صحرا کے اندر 3 مصلے بنے ہوئے ہیں، ایک مصلی ابراہیم علیہ السلام، دوسرا مصلی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تیسرا داؤد علیہ السلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مصلی بنایا گیا یہ وہی جگہ ہیں جہاں آپ نے قدم مبارک رکھے اور آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ شیطان کے نیچے بھی جگہ موجود ہے جہاں لوگ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ ایک زمانے میں اسی چٹان کے اوپر قربانی کی جاتی تھی اور نیچے والے حصے میں اس کا اونٹ آ جاتا تھا، اور اس جگہ پر سوراخ بھی موجود ہے۔ جو خون یہاں پر اکٹھا ہوتا تھا اس خون کو وادی قدرون نے بیچ دیا جاتا تھا، اس لیے یہ ایک وقت میں قربان گاہ بھی تھی۔ دوستو آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے کر گئے تھے اس وقت یہ بلڈنگ موجود نہیں تھی، صرف چٹان موجود تھی اور نہ ہی یہ جگہ مسلمانوں کے پاس تھی۔ یہ تمام علاقہ رومز کے قبضے میں تھا۔ یہودیوں کا کہنا ہے کہ اس چٹان کے نیچے تابوت سکینہ موجود ہے، اور یہودیوں کے مطابق حضرت اسحاق علیہ السلام کی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس چٹان کے اوپر کرنا چاہتے تھے، اور یہودی یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا مسیحا آئے گا اور اسی چٹان کے اوپر قربانی کرے گا، اور پھر ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کی جائے گی اور پوری دنیا میں ہماری حکومت اور راج ہوگا۔ اس وجہ سے یہودیوں کے لیے قوت سہارا بہت اہمیت رکھتا ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک اس جگہ کی اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج پر جانے کے وجہ سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک بھی اس کے اندر موجود ہے، لیکن اب وہ موجود نہیں ہے۔ اس پورے حصے کے 9 گیٹ ہیں، ان میں سب سے خوبصورت گیٹ دمشق گیٹ ہے۔ اس کے چاروں طرف میں دیواریں موجود ہیں، اور اس کو اولڈ سٹی بھی کہا جاتا ہے، جہاں بہت سی چھوٹی چھوٹی دکانیں اور بازار موجود ہیں۔ یہ جگہ مسلم کوارٹر کا بازار ہے جہاں اکثر لوگوں کا رش رہتا ہے۔ ارد گرد کی بلڈنگ بھی بہت پرانی اور خستہ حال ہے۔ کپڑے، جائے نماز اور دوسری چیزیں یہاں لوگ بیچتے ہیں۔ بہت زیادہ بازار ہیں، عربی میں بھی لوگ بولتے ہیں اور اسرائیلی زبان میں بھی بولتے ہیں، اور یہاں کیمروں کی مدد سے اسرائیل کا کنٹرول ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو سب کچھ بتایا ہے اس ویڈیو میں، 2 جگہ پہ میں نے لفظ چٹان بولنا تھا تو وہ میں نے غلطی سے چٹان کی بجائے شیطان منہ سے نکل گیا ہے، نعوذ باللہ، میں معافی چاہتا ہوں۔ تو وہ میں نے ویڈیو پھر وہاں سے کاٹی نہیں ہے، میں نے کہا میں آخر میں ذکر کر دوں گا، میں معذرت چاہتا ہوں۔ تو میرے پاس جتنا علم تھا میں نے اپنے نالج کے مطابق گفتگو کی ہے۔ اگر کوئی غلطی کوتاہی سے کوئی لفظ بھی آگے پیچھے ہو گیا ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں، تو میں اجازت چاہوں گا۔ لیکن اجازت سے پہلے اگر میری آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک بھی ضرور کرنا، شیئر بھی ضرور کرنا، اور کمنٹ سیکشن میں میری رہنمائی بھی ضرور کرنا۔ میں اجازت چاہوں
اللہ حافظ۔